أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى اقرأ وربك الأكرم پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا کہ آپ پڑھیے، جبکہ آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک بے پڑھے شخص کو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، آپ کیسے کہہ سکتے بھائی پڑھو؟ یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے نا۔ اس آیت کریمہ میں اس سوال کا جواب ہے کہ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا، اکرم۔ اور کریم کس کو کہتے ہیں؟ کہتا میں یؤتی بدون استحقاقہ، استحقاق نہیں ہے، حق نہیں ہے، پھر بھی وہ عطا کرے۔ اگر اللہ کریم نہیں ہوتا تو کسی نان مسلم کو ایک گھونٹ پانی اس دنیا میں نہیں مل سکتا تھا۔ وہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے، وہ تو مستحق ہی نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے، پھر بھی اللہ دیتا ہے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں کرم، جو دے اور بغیر استحقاق کے دے۔ تیرا حق نہیں بنتا ہے مجھ پر، تو اس لائق نہیں کہ دیا جائے، پھر بھی میں چونکہ کریم ہوں دے دیتا۔ تو اس میں صلاحیت نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ صلاحیت اور قابلیت دے کر نہیں دیتا۔ تو اصلاً تو کیا ہے کہ جو مفیض ہو اور مستفیض ہو، ایک فیض پہنچانے والا اور ایک فیض لینے والا، دونوں میں نسبت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ نسبت، ایک علاقہ، ایک تعلق ہونا چاہیے۔ اب میں تھوڑا دین کا جاننے والا، کوئی فزکس کا ٹیچر مجھے سامنے بٹھا کر فزکس کا سبق پڑھانے لگے تو میں سمجھ پاؤں گا؟ کوئی نسبت ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہی کہیں گے آپ فزکس کے ٹیچر کو کہ بھائی یہ نہیں سمجھیں گے، پڑھنے والے بچے بعد میں آئیں گے، آپ ان کو سمجھائیے۔ یہاں حضرت جبریل کی آمد ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھیے، اس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھیے، یہ جو آپ کے سامنے تحریر ہے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیے۔ جو پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا، جو پڑھا ہوا نہیں ہے، کیسے ممکن ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ کا رب پڑھائے گا، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اس کے یہاں صلاحیت اور قابلیت درکار نہیں ہوتی، مقبولیت چاہیے۔
اللہ نے آپ کو ختم نبوت کے لیے قبول فرما لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سے پڑھوائے گا بھلے ہی آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ اللہ نے آپ کو ختم نبوت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، سلیکٹ ہو چکے ہیں آپ۔ اب آگے کا سارا کام اللہ کرے گا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری۔ جیسے وہ بات آئی تھی نا، نارملی انسان کو کیا یاد کرنا پڑتا ہے، تب یاد ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کے رسول کے طرف سے ایک پریشانی ہے، اتنا سارا کیسے یاد کر لوں گا؟ اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو سمجھانا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، ٹینشن میں۔ فرمایا آپ نبی بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں، اللہ کا آپ پر کرم ہے، اس لیے یہ سب کام ہو جائے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ لا تحرک بہ لسانک، اب آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جمع، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے، زبان سے پڑھوا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ ثم اِنَّ عَلَيْنَا بیانہ، پھر اس کا ایکسپلینیشن بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اور اسی کے کرم سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو اقرا، خوف مت کیجیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے پڑھ لوں گا، کیسے ہوگا۔ آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ سوال کا جواب آ گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ایک ایسا شخص جو امی ہے، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، کسی کے سامنے وعظ نہیں کیا، علم و معرفت کے خزانے نہیں لٹائے، لیکن جب ایک دم زبان کھولی تو پل بھر میں بے زباں تھے ساری زبان والے۔ زبان کھولتے ہی سب کی زبان بند کر دی۔ لوگ حیران و پریشان کہ یہ علوم و معارف کے خزانے کہاں سے نکل رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکا؟ جب تک ایک لنک قائم نہیں ہوا ہے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ اللہ نے ان کو اپنے نبوت اور رسالت کے لیے سلیکٹ کیا، یہ تو سلیکٹڈ بندہ ہے۔ تو اقرا وربک الاکرم، پھر آگے فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اب یہ قلم سمجھ لیجیے، کہتے ہیں قلم کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کے قلم پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا قلم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ اپنے دست قدرت سے قلم کو پیدا کیا، اور اس قلم، وہ قلم قلم تقدیر کہلایا۔ کون سا قلم تھا؟ قلم تقدیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس قلم تقدیر سے فرمایا اکتب، لکھو۔ اس قلم تقدیر نے جواب دیا ماذا اکتب، کیا لکھو؟ تو اللہ نے فرمایا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کو لکھو۔ چنانچہ اس قلم تقدیر نے سب کچھ لکھ دیا، اور پھر کہا گیا جف القلم بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، وہ قلم تقدیر خشک ہو گیا، یعنی وہ لکھ چکا ہے، اب جب استعمال نہیں ہوگا اس قلم کو تو سوکھ جائے گا نا، اب کچھ بچا ہی نہیں کہ پھر لکھنے کی نوبت آئے۔
یہ ہے قلم تقدیر۔ دوسرا قلم ہے فرشتوں کے پاس، کرامن کاتبین کے پاس۔ میرے دائیں بائیں کندھے پہ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین فرشتے، اور بھی دوسرے فرشتے۔ کہتے کرامن کاتبین کے پاس قلم ہے، لکھ رہے ہیں۔ جس طرح فرشتے نظر نہیں آتے، ان کا قلم بھی، جو نامہ اعمال لکھنے والا قلم ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا، نہ وہ رجسٹر نظر آتا ہے۔ تیسرا قلم ہے عام قلم، نون والقلم وما یسطرون۔ عام طور پر کہتے ہیں اس سے عام قلم مراد ہے۔ جس طرح قلم تقدیر کی اہمیت ہے نا، فرشتے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں اس قلم کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح عام قلم جو ہے نا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے سلسلہ تعلیم و تعلم میں، سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں قلم کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ قلم بہت پہلے کی ایجاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے قلم کس نے بنایا لکھنے کے لیے؟ آدم نے۔ کچھ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم کا استعمال حضرت ادریس نے کیا، تو وہ بھی تو بہت پہلے ہو گئے۔ میں نے کہا سلسلہ تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں قلم کی اپنی اہمیت ہے۔ ایک مقولہ ہے جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ حدیث ہے کہ نہیں، فرمایا سید العلم بالکتابتی، علم کو شکار کر لو لکھنے کے ذریعے۔ اگر لکھو گے نہیں نا تو کبھی بھی یہ ذہن بھول سکتا ہے۔ انسان کتنا بھی تیز ذہن کا ہو، حالات ایسے آتے ہیں ذہن کمزور ہو جاتا ہے، سب نکل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس علم کو شکار کر لو، کس سے؟ لکھ کر۔ اگر تم نے لکھ لیا تو وہ تمہارے کنٹرول میں، بھول گئے کوئی بات نہیں، کتاب کھول کر دیکھ لو، یاد آ جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں اس جملے سے کہ لکھنے کی کیا اہمیت ہے۔ عرب کے ماحول میں لکھنے کا زیادہ رواج نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کو لکھوا لیتے تھے۔ اس زمانے میں جو بھی سورسز اویلیبل تھے، کھجور کے پتوں پہ، پتھروں پہ، ہڈیوں پہ، کہتے اس کو لکھوا ضرور لیا گیا۔ یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پورا قرآن لکھا ہوا موجود تھا صحابہ کے پاس، اور صحابہ کی ایک جماعت اس کے لیے مستعد رہا کرتی تھی کہ اگر حکم ہوگا تو ہم لکھیں گے۔ 40 صحابہ کرام نے، آپ اندازہ کیجئے کس قدر اہتمام تھا، 40 صحابہ کرام کا نام آتا ہے کاتبین وحی میں۔ گویا کہ یہ بھی ایک اشارہ ہے، سمجھیے کہ کتابت کا سہارا کیوں لیا گیا۔ اس زمانے میں یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، چونکہ لوگوں کے اذہان بڑے تیز تھے، وہ اپنے اونٹوں کے نسب نامے کو بھی یاد رکھتے تھے کہ یہ میرا اونٹ، اس کا باپ، اس کی ماں، یہاں سے وہاں سے۔ تو یہ ان کا ایک وہ چیلنج سمجھتے تھے، اور ایک عام ماحول بنا ہوا تھا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یاد ہے نا مجھے، ہمارے گھر میں بچے کو یاد ہے
لیکن پھر بھی قلم کا سہارا لیا گیا تاکہ بات یقینی بنے رہے اور اس میں کبھی شک کی گنجائش نہ ہو۔ اور پھر آیت کریمہ جو بالکل پہلے نازل ہوتی ہے، یہ 5 آیتیں، اس میں اس کا ذکر ملتا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ تعلیم و تعلم کا ایک ذریعہ قلم ہے کہ لکھو، میں لکھاتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ جو تعلیم و تعلم، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ کیا ہے؟ کسی اور جاندار میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ ایک بیٹھا ہو سکھانے کے لیے اور باقی کہتے شیر سیکھ رہے ہیں، بھیڑیا سیکھ رہے ہیں، ان کو تعلیم دیا جا رہا ہو کہ کیسے تم کو شکار کرنا، کیا کرنا۔ نہیں، یہ سب سیکھنے سے وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، ان کا دیکھ دیکھ کر وہ سیکھ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہاں کوئی اسکول نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے۔ تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آگے فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو اللہ نے وہ سکھا دیا جو انسان جانتا نہیں۔ انسان جانتا نہیں۔ یہ دنیا اور دین دونوں کا علم اس میں ہے، لیکن خاص طور پر قرآن کا علم، چونکہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھائے گا آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا، آپ کا کیسے سکھایا؟ وحی کے ذریعے سکھایا۔ اور یہ قرآن جو ہے کتاب وحی ہے، جو علم سے بھرا ہوا ہے، جو علم کہتے ہیں نا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن میں سارا علم موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی فہم میں کمی ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ جو قرآن سراپا کتاب علم بن کر نازل ہوا، علم کے بعد کا دوسرا پہلو ہے عمل۔ پہلا کیا ہے؟ علم ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے انسان کے لیے۔ اسی کو بنیاد بنا کر سیکھنا اور سکھانے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اور جو قرآن ہی کو بنیاد بنا کر سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رکھیں گے تو اللہ کے رسول کی بشارت ہے پھر اس کے لیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ کیا فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، کیونکہ قرآنی علم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں، قرآنی علم سے بہتر کوئی علم نہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کہ ہم لوگ کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل کر رہے ہیں، تو دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے تعلیم و تعلم میں جڑنے کو قبول فرمائے، اور وہ جو خیریت کی بات کہی گئی، تم میں سب سے بہتر، اللہ تعالیٰ اس سب سے بہترین جماعت میں ہم سب کو شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے۔ اللہ یا اللہ تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو کون مدد کر سکتا ہے؟ یا اللہ تو رب اکرم ہے، یا اللہ بغیر استحقاق کے عطا فرماتا ہے، یا اللہ ہمارے اندر استحقاق نہیں ہے،
قابلیت نہیں ہے، پھر بھی اللہ تو ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں نواز دے، یا اللہ نواز دے، ایمانی موت مقدر فرما۔ یا اللہ موت کے بعد آنے والے سارے مشکل مراحل آسان فرما۔ یا اللہ دنیا میں عافیت والی زندگی عطا فرما، سلامتی عطا فرما، ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم ابتلا اور آزمائش کے اہل نہیں ہیں، بہت کمزور ہیں اللہ، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماریوں سے اللہ حفاظت فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمیں نیک بنا، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ قرآن سیکھنے کی یہ جو کوشش ہے، یا اللہ ہم سبوں کی کوششوں کو قبول فرما لے، قرآن کا علم عطا فرما دے، قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، یا اللہ ذریعہ برکت بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔